بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، مسند احمد اور امام حاکم کی المستدرک میں ایک واقعہ مذکور ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بلکہ آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے اور آپ کے ساتھ پیش آیا ہے. ایک مشہور صحابی ہیں عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ. عوف بن مالک الاشجعی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے عید کے موقع پر ان کی عبادت گاہ میں گئے. دیکھا کہ وہاں پر سارے یہودی اکٹھا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ میں بھی تھا. یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانا تو پسند نہیں آیا، اس لیے کہ وہ آپ سے بغض رکھتے تھے، آپ سے حسد رکھتے تھے، آپ سے کینہ رکھتے تھے، آپ کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. حالانکہ وہ دل کی گہرائی سے یہ مانتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ سچے اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات موجود تھی. حتیٰ کہ یہ علامت تھی کہ آپ کیسے ہیں، آپ کی شکل و شباہت کیسے ہے، جس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے وہ جگہ کیسے ہوگی. وہ آپ کے جسم کے اوپر بعض ایسے نشان پائے جائیں گے جو بتائیں گے کہ ہاں آپ یہ اللہ کے نبی ہیں. یعنی ساری چیزیں ان کو معلوم تھی. اسی لیے تاریخ میں آتا ہے کہ بہت سے یہودی ادھر ادھر سے ہجرت کر کے یثرب جو مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا وہاں آئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ کی علامت اور نشانی سے، جائے وقوع سے، کھجوروں کا باغ ہونا اور پہاڑوں کے ارد گرد ہونا، وہاں پر جو ہے حرہ کا یعنی کالے کالے نوکیلے پتھروں کا پایا جانا، یہ ساری علامتیں وہ دیکھے تو کہے کہ ہماری کتاب میں جس جگہ کا بیان ہے وہ بعین ہی یہی جگہ ہے، وہ بعین ہی یہی جگہ ہے. اس لیے وہ دور دراز سے، فلسطین سے بھی، وادی قرا سے بھی اور علا سے بھی ہجرت کر کے کہاں پر آئے؟ مدینہ منورہ، جس کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب تھا. وہاں پر آ کر کے آباد ہو گئے. یہودیوں کے 3 قبیلے بڑے مشہور تھے، وہاں آباد تھے. مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بڑے مشہور تھے. وہ کون کون سے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ جی ارجان بنو قینقاع، یہ ان کی آبادی مدینہ منورہ کے بالکل بیچ میں تھی. جی بنو نظیر اور
ایک باقی رہ گیا ہے بنو قریظہ. تین تھے، کون تھے؟ بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں میں سے کسی کو مدینہ منورہ رہنے نہیں دیا. کیوں؟ ان کی بدمعاشی کی وجہ سے، ان کی شرارت کی وجہ سے، ان کی غداری کی وجہ سے، ان کی بے وفائی کی وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ آ کر کے یہاں پر آباد تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت گاہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے کہا یا معشر الیہود، اے یہودیوں کی جماعت، تم اپنے میں سے 12 آدمیوں کو لاؤ جو اہل علم ہوں اور اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر سے اپنا غضب اور اپنی ناراضگی ہٹا لے گا. اس لیے کہ یہود قوم کون سی قوم ہے؟ مغضوب علیہم ہے. مغضوب علیہم معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا. جسے قرآن مجید میں اور کئی جگہ پر ہے نا سورہ بقرہ ہی میں ہے وَجَعَلَ مِنْهُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ہے نا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذلت کو، رسوائی کو، مسکنت کو مسلط کر دیا ہے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. تو یہ قوم جو تھی یہود، یہ کون سی قوم تھی جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا؟ اس لیے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر المغضوب علیہم. المغضوب علیہم کون سے لوگ ہیں؟ یہودی ہیں. تو آپ نے فرمایا تم اپنے میں سے 12 آدمیوں کو لے آؤ جو اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا سچا رسول ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو غضب مسلط کیا ہے اس کو ہٹا لے گا، اس کو ہٹا لے گا. دوسری حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کہ اگر مدینہ منورہ کے 12 یہودی میرے اوپر ایمان لے آ لے، کتنا؟ 12 یہودی. اگر 12 یہودی میرے اوپر ایمان لے آ لیں تو روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہیں رہے گا جو میرے اوپر ایمان نہ لے آئے. لیکن سوچیں، یہ جاننے کے باوجود کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یقین تک تھا. بلکہ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. آپ کو یہ لوگ ایسے ہی پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے. ذرا سوچئے کہ یہودی کس قدر آپ کو پہچانتے تھے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لے آئے. تو آپ نے فرمایا اگر یہودیوں میں سے 12 آدمی میرے اوپر ایمان لے آ لے تو روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہیں ہے جو میرے اوپر ایمان نہ لے آئے. تو اس حدیث میں آپ نے کیا بیان فرمایا کہ 12 آدمیوں کو لے آؤ جو میرے اوپر اگر ایمان لے آ لیتے تو اللہ تمہارے اوپر سے اپنے غضب کو ہٹا لے گا. سارے کے سارے یہودی خاموش، کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سیکنڈ یا منٹ انتظار کیا آپ نے، لیکن کوئی جواب نہیں ملا. تو آپ نے فرمایا ابیتم واللہ، اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں لیکن تم انکار کر رہے ہو. تو سن لو، تمہارے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے سامنے میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، میں نبی مصطفیٰ ہوں، خواہ تم لوگ ایمان لے آؤ یا مجھے جھٹلاؤ. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ میں حاشر ہوں، یعنی حاشر کا لفظ تمہاری کتاب میں آیا ہوا ہے. اس نبی کا لقب کیا ہوگا؟ حاشر ہوگا. یعنی اسی کے پیچھے تمام لوگ حشر کے اندر اٹھائے جائیں گے. اور کیا ہوگا؟ عاقب ہوں، یعنی میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا
نہیں ہے اور میں ہی نبی مصطفیٰ ہوں، خواہ تم لوگ ایمان لے آؤ یا تمہارے اوپر ایمان لانے سے انکار کر دو۔ یہ کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے، اور آپ کے ساتھ کون صحابی تھے؟ یاد رکھیں کہ بھول گئے جی، کون صحابی تھے؟ ابھی ابھی بھول گئے آپ لوگ، اتنی جلدی نام بھول گئے ان کا؟ کون صحابی تھے؟ عوف ابن مالک الاشجعی، عوف ابن مالک، عوف نام تھا، وہ بھی واپس ہوئے، لیکن وہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی ہم ان کی عبادت گاہ سے نکلنا ہی چاہتے تھے کہ اتنے میں ایک شخص ہمارے پیچھے بھاگتا ہوا آیا اور کہا کما انت یا محمد، اللہم صلی علی محمد، اے محمد جہاں تک پہنچ چکے ہیں وہیں پر رک جائیے، ان کے لیے نہیں، اس عبادت گاہ سے آپ نکلیے نہیں۔ اس کے بعد کیا کہا اس شخص نے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہ اے لوگوں یہ بتاؤ میرا تمہارے درمیان کیا مقام، تم میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو، تم مجھے کون سا آدمی سمجھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم میں تم سے زیادہ اللہ کی کتاب کو جاننے سمجھنے اور پڑھنے والا اور کوئی نہیں۔ وہ کون سی کتاب؟ تورات جو ان کے درمیان پائی جاتی تھی۔ اللہ کی اس کتاب کو پڑھنے والا، جاننے والا، سمجھنے والا تم سے زیادہ کوئی نہیں ہے، اور نہ تمہارے باپ سے زیادہ اس کتاب کو کوئی جاننے اور سمجھنے والا تھا ہم میں، اور نہ ہی تمہارے دادا سے زیادہ اس کتاب کو کوئی جاننے اور سمجھنے والا تھا۔ تو حضرت اس شخص نے جس نے یہودیوں سے اقرار کرایا کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد باللہ انہ نبی اللہ الذی تجدونہ فی التوراۃ، میں اللہ تبارک و تعالی کے معبود برحق ہونے کی گواہی دے رہا ہوں، اور یہ بھی گواہی دے رہا ہوں کہ جس نبی کا ذکر تم اپنی کتاب تورات میں پاتے ہو یہ وہی نبی ہے، جس نبی کا ذکر تم اپنی کتاب میں پا رہے ہو یہ وہی نبی ہے۔ یہ کہنا تھا تو انہوں نے کیا کہا؟ تو جھوٹ بولتا ہے۔ کیا کہا؟ تو جھوٹ بول رہا ہے، اور برائی کرنے لگے اس کی برائی کرنے لگے، جیسا کہ بعض روایات میں آیا کہنے لگے تو ہم میں سب سے برا ہے، سب سے برے کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہاری بات مانی نہیں جائے گی، اب تمہاری بات نہیں مانی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ابھی تم نے وعلیکم السلام، ابھی ابھی تم نے میرے سامنے ان کی تعریف کر چکے ہو نا، ابھی ابھی تم نے میرے سامنے ان کو حق اور سب سے زیادہ کتاب کا جاننے والا مان چکے ہو، اب اگر تم جو ہے ان کی برائی بیان کرو تو یہ مانی نہیں جائے گی۔ اور حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم تو داخل ہوئے تھے 2 آدمی اور نکلے کتنے؟ 3 آدمی۔ اس بعد گاؤں میں کئی آدمی داخل ہوئے تھے؟ 2 آدمی، لیکن نکلے کتنے ہیں؟ 3 آدمی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وہ تینوں کون تھے؟ تینوں کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عوف بن مالک اشجعی، اور تیسرے ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن سلام تھا۔ کون تھا؟ عبداللہ ابن سلام تھا۔ ان کا ایک لمبا قصہ ہے، اور کبھی انشاءاللہ میں پورا درس جو ہے حضرت عبداللہ ابن سلام پر آپ کے سامنے دوں گا کہ کس طریقے سے اسلام سے پہلے رہے اور اسلام قبول کرنے میں انہوں نے کیا تحقیق کی ہے۔ تو صرف ایک قصہ ہے نا، لیکن انہوں نے بڑی تحقیق سے کام لیا، اور پھر اس کے بعد اسلام لانے کے بعد ان کا کیا مقام اسلام کے اندر رہا وہ بعد میں کبھی ہوگا، لیکن ابھی یہیں تک رکتے ہیں کہ وہ 3 آدمی نکلے۔ اس پر قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی جو 26ویں پارہ میں ہے، جو 26ویں پارے سورہ حامیم یا جسے سورہ فصلت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سورہ فصلت کہا جاتا ہے، سورہ احقاف، سورہ احقاف کہا جاتا ہے، سورہ الاحقاف کہا جاتا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ
قل ان کان من عند قل ارأيتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ قل ارأیتم، اے یہودیو سوچو تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ محمد اللہ وسلم، اگر ان کی نبوت آسمان سے اللہ کی طرف سے حقیقت ہے، لیکن ایک شخص تم میں سے ان پر ایمان لے آ رہا ہے، وَكَفَرْتُمْ، لیکن تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کفر کر رہے ہو۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنو اسرائیل کا ایک آدمی گواہی بھی دے رہا ہے، وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن سلام۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل، بنو اسرائیل کے ایک آدمی گواہی بھی دے رہا ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فآمن، وہ ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم لوگوں نے کیا کیا؟ نہ اصل میں ہاں یہی موضوع میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں۔ فآمن، وہ ایمان لے آیا، واستکبرتم، تم نے کفر کیوں کیا؟ تم نے انکار کیوں کیا؟ تم ایمان کیوں نہیں لے آئے؟ تم اللہ کی وحدانیت کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ دوسرے لفظوں میں مختصر طور پر تم مسلمان کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ استکبرتم، کہ تم نے تکبر سے کام لیا، بڑے پن ہونے سے کام لیا، گھمنڈ سے کام لیا، ہے کہ نہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ کبر اور تکبر، اپنے کو بڑا بننا، دوسرے کی بات کو نہ قبول کرنا، اگرچہ حقیقی کیوں نہ ہو، دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا، دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا، دوسرے سے کو اپنے سے ذلیل سمجھنا، اپنے کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب سمجھنا، یہ وہ خطرناک بیماری ہے، یہ وہ خطرناک مرض ہے، یہ وہ کینسر ہے کہ جس قوم کو، جس جماعت کو، جس شخص کو لگ جاتا ہے، وہ شخص ہلاکت اور بربادی کے گڑھے تک پہنچ جاتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص وہاں پر موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا پی رہے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ کھانے اور پینے لگا، تو دائیں ہاتھ سے پینے کے بجائے اس نے کیا کیا کہ بائیں ہاتھ سے پینا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دیکھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، بائیں ہاتھ کا استعمال اس کام کے لیے نہ کرو، اس لیے کہ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے کاموں کو دائیں ہاتھ سے خاص کیا ہے اور بہت سے کاموں کے لیے بائیں ہاتھ رکھا ہے۔ کسی کو کوئی چیز دینا ہے، کسی سے کوئی چیز لینی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے، اپنے گھر میں داخل ہونا ہے کہ نہیں؟ وضو کرنا ہے، طواف کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ سب کہاں سے شروع کیا جائے گا؟ دائیں طرف سے۔ استنجا کرنا ہے، ناک صاف کرنا ہے کہ نہیں؟ استنجا کرنا ہے، ناک صاف کرنا ہے، مسجد سے نکلنا ہے، حمام میں داخل ہونا ہے، یہ ساری چیزیں کس سے صاف کی جائیں گی؟ وہ بائیں ہاتھ سے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وفي شانه كله، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے تو پہلے دائیں پاؤں سے پہنتے تھے، کنگھی کرتے تو آپ دائیں ہاتھ سے اور دائیں طرف سے شروع کرتے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اپنے تمام امور جو صاحب شان ہوتے اسے آپ دائیں ہاتھ سے، اور بائیں ہاتھ کو اسی لیے یہ بتائیے کہ مسواک کس ہاتھ سے کی جائے گی، دائیں ہاتھ سے کہ بائیں ہاتھ سے؟
جی آپ کہہ رہے ہیں دائیں سے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر سنت ادا کرنا ہے، اگر سنت ادا کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ مسجد کی طرف جانے لگے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس وقت مقصد کیا ہے؟ مسواک سے سنت ادا کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیسے کریں گے مسواک؟ دائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ اور اگر صبح اٹھے آپ، منہ کا مزہ بڑا بگڑا ہوا ہے، ناشتہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ پینا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، منہ صاف کر لے تو کس سے کریں گے آپ؟ بائیں ہاتھ سے، ہے کہ نہیں؟ مصافحہ کس ہاتھ سے کریں گے؟ جی دائیں ہاتھ سے۔ استنجا والے ہاتھ کو دور رکھیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام شرف والے ہوا کرتے تھے اسے دائیں ہاتھ سے، تو کھانے کے لیے آپ نے، پینے کے لیے اس سے کیا کہا کہ دائیں ہاتھ سے پیو۔ اس لیے کہ صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ شیطان کیا ہے؟ بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس سے کیا کہا کہ ارے بھائی بائیں ہاتھ سے نہیں بلکہ دائیں ہاتھ سے۔ جانتے ہیں کہ یہ سنت ایسی ہے، بلکہ واجب ہے، کہ آج عام طور پر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے نا؟ کچھ لوگ جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں، جانتے ہی نہیں، اور کچھ لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے کہ نہیں ہے، وکیل ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کوئی نہیں ہوتا، یہ سب دین کے اندر اتنی سختی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے جسم کے اندر تو سختی کا اتنا لحاظ کریں گے کہ روزانہ اپنی داڑھی کو صاف کریں گے، ہے نہیں؟ اس میں تو کوئی سختی نہیں، کون آپ کو روک رہا ہے وہاں جانے سے؟ لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے تو کیا کہیں گے؟ ارے بھائی دین میں اتنی سختی نہیں ہے، چاہے بائیں ہاتھ سے پی لو، دائیں ہاتھ سے پی لو، سارا کیا ہے، منہ میں تو جانا ہے کہ نہیں؟ پیٹ ہی میں تو جانا ہے اس کو۔ لیکن نہیں، ہمارے اسلام نے، شریعت نے کیا کہا ہے؟ انسان کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، کسی کو کوئی چیز دے تو دائیں ہاتھ سے دے، کسی سے کوئی چیز لے تو دائیں ہاتھ سے لے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ کو پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ اور شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا پسند کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے رب کے دو ہاتھ ہیں، اور دونوں ہاتھ اللہ کے کیا ہیں؟ دائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ دائیں ہیں۔ کلتا یدیہ یمین، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ دائیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ بائیں ہاتھ پر جا، تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو وہ کہا یہ تو مجھ سے نہیں ہو پاتا۔ اس نے کیا کہا؟ یہ تو مجھ سے نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ اپنے کو بڑا بنا کہ مجھے کوئی ٹوک کیسے رہا ہے، مجھ پر کوئی اعتراض کیسے کر رہا ہے۔ لیکن وہ بدبخت کو دو چیز سوچنی چاہیے تھی۔ ایک چیز تو یہ کہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں کوئی بھلی بات بتا رہے ہیں، کوئی بری بات نہیں کر رہے۔ تو یہاں پر اپنے کو بڑا نہیں بننا چاہیے تھا۔ صحابی کہتے ہیں ما منعہ الا الکبر، صرف گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لستطعت، تو چلو تو کبھی ایسا نہ کر سکے۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں اس کے بعد سے اس کا دایاں ہاتھ کبھی بھی اس کے منہ تک نہیں پہنچا، اس کا دایاں ہاتھ کبھی بھی اس کے منہ تک۔ کیوں؟ ایسا کیا ہوا؟ اس لیے کہ اس نے کبر، گھمنڈ اور تکبر سے کام لیا۔ تو معلوم یہ ہوا ساتھیوں، گھمنڈ اور تکبر انسان کو بہت ہی خیر اور بھلائی سے محروم رکھتا ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھیں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ گھمنڈ اور تکبر سے میری مراد کیا ہے، ہم کیا مراد لیتے ہیں۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں، شاید ہم نے کہیں پر ایک منٹ کہیں پر ہم نے اس کو رکھا ہو۔ ہاں یہ دیکھیے، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، لوگوں کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا، اور دوسری بات علاقائی یا خاندانی اپنی بڑائی پر فخر کرنا۔ میں پاکستانی ہوں، میں انڈین ہوں، میں بنگلہ دیشی ہوں،
آئی ایم سعودی، میں سعودی ہوں، میں امریکن ہوں، میں فرانسیسی ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ میں برطانیہ کا ہوں، میں کالا ہوں، میں گورا ہوں، ہے کہ نہیں؟ کالے گوروں کو اپنے سے حق نہیں سمجھتے ہیں اور گورے کالوں کو بلیک ڈاک، کالا کتا کہہ کر کے پکارتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ فخر کے اندر داخل ہے۔ کیوں؟ یہ فخر کوئی چیز ہے نہیں۔ انسان سوچے کہ سارے انسانوں کی اصل کیا ہے، سوچنے کی بات۔ سارے انسانوں کی اصل کیا ہے جی؟ ہر انسان کی پیدائش کس سے ہے؟ آدم علیہ السلام، ہے کہ نہیں؟ یہ انسان سوچے کہ ہماری اصل کیا ہے، ایک ہے۔ آج کوئی امریکہ میں رہ رہا ہے یا انڈیا میں رہ رہا ہے، ہر ایک کی نسل کہاں جا تک پہنچے گی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے معلوم یہ ہوا کہ خاندانی لحاظ سب کا ہے ایک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا۔ تم تمام لوگوں کو، کوئی عربی ہے تو عجمی ہے تو کالا ہے تو گورا ہے تو سفید ہے لال ہے، کوئی بھی ہے، کہیں کا رہنے والا ہے، ہر ایک کی پیدائش کس سے ہوئی ہے؟ ایک ماں اور باپ سے۔ وہ کون ہے؟ حضرت آدم اور حوا۔ جیسا کہ اللہ کے تبارک و تعالی اس آیت میں، جو آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر جمعہ کو پڑھا کرتے تھے، اپنے ہر خطبے میں اس کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو، اتقوا ربکم اللہ الذی خلقکم، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک ذات سے۔ کس سے پیدا کیا؟ ایک ذات سے پیدا کیا۔ وہ ذات کون سی ہے؟ آدم علیہ السلام۔ وخلق منها زوجها یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها، پھر اس نفس سے اس کی بیوی کو نکالا، بنایا۔ وہ کیسے بنایا؟ حضرت حوا کو کیسے پیدا کیا گیا؟ یہ کسی کو معلوم کیسے پیدا کیے گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پہلے ان کا پتلا بنایا، بلکہ روئے زمین کی ہر جگہ کی مٹی کو، کہیں کی مٹی جانتے ہیں کالی ہے، کہیں کی لال ہے، کہیں کی یہ مٹی کا عام جو رنگ ہوتا ہے یہ ہے، ہر جگہ کی مٹی کو جمع کر کے اسے پانی میں اس کا بالکل خلطہ اور گارا بنا دیا، اس کا ہے کہ نہیں، بالکل سان ڈالا ایک میں، ساری مٹی کیا ہے؟ ایک ہو گئی۔ پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پہلے اللہ نے پتلا بنایا، ڈھانچہ بنایا، پھر اس میں روح پھونکی۔ جب بولتا ہوا چلتا ہوا انسان تیار ہو گیا تو انہی کی بائیں پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، حضرت حوا کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں کے ملاپ سے پوری انسانیت آج جو ہے انہی سے چلی آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ شروع میں بہن بھائیوں کی شادی آپس میں جائز تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر جائز نہ ہوتی تو انسانیت پھیلتی کیسے، ہے نا؟ بنو اسرائیل کے زمانے میں دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز تھا، لیکن اب کیا ہے وہ ساری چیزیں؟ بات دو بہنوں کی شادی، ایک بھائی بہن کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان دنیا میں جہاں کہیں کا رہنے والا ہے، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، پاکستانی ہے، سعودی ہے، انڈین ہے، بنگلہ دیشی ہے، امریکی ہے، افریقی ہے، کہیں کا رہنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ ہر ایک کی اصل کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ پھر اس کے بعد ان سے ان کی بیوی حوا کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کے بعد ان کی نسل سے ساری انسانیتیں پھیل رہی ہے۔ تو یا ایھا الناس اتقوا،
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں قبیلوں اور خاندانوں میں بانٹ دیا ہے، علاقوں میں بانٹ دیا، لتعارفوا تاکہ تم پہچانے جاؤ کہ یہ آدمی کہاں کا رہنے والا ہے، یہ آدمی کس علاقے کا رہنے والا ہے، اس کا خاندان کیا ہے۔ کیوں؟ بات یہاں تک پہنچے گی کہ انسان حیوان کے طریقے سے آزاد نہیں ہے کہ ایک بیل اپنی ماں سے بھی جمع کرتا ہے، اپنی بہن سے بھی، ہے کہ نہیں ہے، ایک بکرا ہے، اس کے نزدیک کوئی تمیز، کیوں؟ وہاں پر کوئی خاندان وغیرہ نہیں ہے، تو مسلمانوں کو خاندانوں میں تقسیم کیا اس لیے تاکہ یہ پہچانا جائے کہ ہاں یہ کس خاندان کا ہے، یہ کس کا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا بیٹا کون ہے، اس کا بھائی کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کی بہن کون ہے، تاکہ شادی وغیرہ اور دوسرے بہت سے مسائل ہیں وہ آسانی سے حل ہو سکیں۔ یعنی یہ چیزیں جو خاندان اور قبائل میں تمہیں بانٹا گیا ہے فخر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تیسری صورت جو عام طور پر پیش آتی ہے، حق بات قبول کرنے سے انکار کرنا، یہ بھی تکبر اور گھمنڈ کی ایک صورت ہے، جیسا کہ بھی اس کی مثال آپ کے سامنے ہم نے رکھی کہ اس بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انکار کیوں کیا ہے؟ تکبر کی بنا پر۔ اسی لیے ساتھیوں اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا، گناہ کبیرہ ہے کبر اور گھمنڈ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر پایا جائے گا، گھمنڈ پایا جائے گا، وہ جنت میں داخل نہیں۔ جس کے دل کے اندر، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کبر اور گھمنڈ کے اندر مبتلا رہا کرتے ہیں، علاقائی بات پر یا اس کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر انڈین ہے، کوئی بنگلہ دیشی مولوی کوئی بات کہے تو ارے ان بنگالیوں کو کیا ہے نا، پاکستانی ہے کوئی سعودی کہے ارے ان کو کیا آتا ہے، یہ لکیر کے فقیر ہے، مصری ہے اس کے سامنے کوئی سعودی بیان کرے ارے ان کو کیا آتا ہے، سعودی ہے وہ کہ ارے اب ہندی لوگوں کو کب سے دین آنے لگا کہ ہمیں قرآن پڑھانے آئے ہوئے، ہمیں دین پڑھانے آئے ہوئے ہے، یہ فکر پائی جا رہی ہے نا، جبکہ یہ فکر خطرناک اور کینسر ہے انسان کے لیے۔ بسا اوقات جس کی وجہ سے انسان ایسا بڑے گناہ کا کام کر جاتا ہے جو اس کے درمیان اور جنت درمیان وہ چیز حائل ہو جائے گا۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کبر اور گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اگر میرا جوتا اچھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا جوتا تمام لوگوں کے جوتا سے اچھا رہے، تو کیا یہ کبر ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میرا کپڑا دوسرے لوگوں کے کپڑے سے اچھا رہے، کیا یہ کبر ہے؟ آپ نے فرمایا اصل کبر جو ہے وہ سن لو تم لوگ، اصل گھمنڈ کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس، بطر الحق وغمت الناس، یعنی کیا مطلب؟ حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر کرنا۔ مسند احمد کے اندر، مسند احمد میں اور امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی روایت ہے، بڑی لمبی حدیث ہے اور اس کا آخری حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، دو بات کے کرنے کا حکم دیا اور دو بات کے کرنے سے منع کیا۔ جن دو باتوں کے کرنے سے منع فرمایا ان میں وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ الشرک والکبر۔ کیا؟ الشرک والکبر، یعنی اے بیٹا تم شرک نہ کرنا، اور دوسری بات کیا ہے؟ تم کبر اور گھمنڈ سے بچتے رہنا۔ کہ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے ساتھیوں پر فخر کروں کہ میرے پاس فلاں آدمی آتا ہے، میں اپنے کپڑے کے اوپر، میں اپنے جوڑے کے اوپر، تو یہ چیز کیا کبر میں داخل ہوگی؟ آپ نے فرمایا اگر یہ چیز کسی پر بڑے بننے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا فضل ظاہر کرنے کے لیے یہ چیز کہی جائے تو یہ چیز کیا ہے؟ کبر ہے۔
لیکن اصل کبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق بات کا انکار کر دینا، سچ بات کو نہ ماننا۔ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ فلاں آدمی بیان کر رہا ہے۔ جس طریقے سے یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کیوں کیا؟ اس لیے کہ بنو اسحاق کو بنو اسماعیل سے انہوں نے اچھا سمجھا، کہ ہم سمجھے تھے کہ ہمارا خاندان، ہم تو اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ لوگ ہیں، شعب اللہ المختار ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ ہم میں نبی نہ پیدا ہو، دوسرے خاندان میں نبی پیدا ہو، جسے وہ لوگ امی کہا کرتے تھے، جاہل کہا کرتے تھے، اس میں سے ایک آدمی پیدا ہو کر کے ہمیں دین کی بات بتلائے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو کبر کیا ہے؟ بطر الحق، حق بات کا انکار کر دینا، وغمط الناس، اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، لوگوں کو اپنے سے ہلکا سمجھنا۔ جس طریقے سے ابھی میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ چوتھی بات دیکھیے، ہمارے اندر جو کبر کی بات چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ ہے کہ اپنے سے مال و دولت اور منصب و وظیفہ میں کمتر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ناپسند کرنا، ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر کچھ ہمارے بھائی اگر بلدیہ میں کام کرتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہاسپٹل میں کام کریں کہیں کرے بلدیہ والوں کے پاس جا کے بیٹھیں گے، جو صبح روز آنا جھاڑو لگایا کر، اور الغاز پیش آیا ہے یہی، اور وہی اسی ملک کے رہنے والے دونوں تھے، یہ نہیں کہ الگ الگ ملکوں کے۔ جیسے بات لوگ جو یہاں پر ہیں وہ جانتے ہوں گے، اسی ملک کے رہنے والے ایسے تھے کہ لوگوں سے کہا کر، ارے تم بلدیہ والوں کے پاس جا کر کیوں بیٹھتے ہو؟ آخر حقیر تو سمجھنا ہوا، تجھے کیا معلوم کہ جو بلدیہ میں کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا نزدیک تجھ سے بہتر اور اچھا۔ کیوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ مسند احمد کے اندر حضرت معاذ ابن جبل کی روایت ہے۔ کس کی؟ معاذ ابن جبل۔ معاذ ابن جبل کون ہے جی؟ کون ہے معاذ ابن جبل؟ اگر پوچھا جائے ابھی محمد رفیع کون ہے، سب کو آ جائے گا، سب بتا دیں گے، اور سلمان خان کون ہے، شیرو خان کون ہے، اور فلاں کون ہے، سب کو معلوم ہے۔ لیکن اگر معلوم نہیں تو کون نہیں معلوم ہے؟ معاذ ابن جبل۔ یہ معاذ ابن جبل ساتھیوں وہ ہیں، اپنی تاریخ پڑھنے کی کوشش کیجئے، سننے کی کوشش کیجئے، بلکہ شروع ہفتے میں تو میرا ارادہ یہی تھا کہ میں آپ کے تاریخ ہی کے کسی آدمی کی، کسی صحابی کی سیرت آپ کے سامنے رکھوں، لیکن بات آئی کہ یہی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ معاذ ابن جبل وہ ہیں جن سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ذرا سوچیں اس شخص کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ اللہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے کہ حلال اور حرام کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات کس کے پاس ہے؟ معاذ ابن، یعنی ذرا سوچیں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن زبیر، تمام لوگوں پر اللہ نے کیا فوقیت دی ہے کہ اعلم الناس بالحلال والحرام معاذ ابن جبل۔ یہ حلال اور حرام کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات رکھنے والے کون ہیں؟ اور ایک حدیث میں آپ نے بیان فرمایا قیامت کے دن جب علماء اللہ کے تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لیے پیش کیے جائیں گے تو معاذ ابن جبل ان میں سب سے اتنی دور ہوں گے، اتنا آگے ہوں گے جتنی دور تک پتھر پھینکا جائے وہاں تک پہنچ جائے۔ یعنی تمام علماء میں سب سے اونچا مقام کس کا ہوگا؟ معاذ ابن جبل۔ یہ ہے معاذ ابن جبل جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا، کس لیے؟ دین کی دعوت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سواری پر سوار کیا اور آپ پیدل چل رہے تھے۔ ذرا سوچیں، یہ معمولی سے مقام حاصل نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترنے انہیں نہیں دیا، آپ پیدل چل رہے ہیں اور معاذ ابن جبل
سواری کے اوپر ہیں. جب مدینہ منورہ سے آگے یعنی آبادی سے باہر چلے گئے اور ان کو رخصت کرنا ہوا کہ معاذ بن جبل کہاں جائیں, اب چلے جائیں, ہم واپس آ جائیں, تو آپ نے کہا یا معاذ, اے معاذ, لعلک لا تلقانی بعد عامی ھذا, اے معاذ شاید اس سال کے بعد ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. لعلک لا تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک تمر بمسجدی ھذا وقبری, اور معاذ یہ تو ہو سکتا ہے کہ میرے مسجد سے تمہارا گزر ہو, میری قبر کے پاس سے تمہارا گزر ہو, لیکن شاید اس کے بعد تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. یہ سننا تھا کہ معاذ ابن جبل زور زور سے رونا شروع کر دیے. ظاہر بات ہے جس کو اللہ کے رسول سے اتنی محبت, اللہ کے رسول کو جس سے اتنی محبت ہوگی وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور فراق میں معاذ ابن جبل بلند آواز سے رونے لگے. آپ نے انہیں تسلی دیا کہ اے معاذ ابن جبل, دیکھو اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا, ایک نہ ایک دن تو اس دنیا میں یہاں سے کوئی ہر آدمی جائے گا ہی. سن لو, اصل زندگی کہاں کی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے, اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا, میرے نزدیک میرے قریب قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو تقوی میں سب سے بہتر اور زیادہ ہو, خواہ وہ کہیں کے رہنے والا ہو. ہم نے کیا فرمایا؟ خواہ وہ کہیں کے رہنے والا ہو, خواہ وہ شخص کسی قبیلے سے رہنے والا ہو, کوئی بھی آدمی ہو, جو تقوی میں سب سے زیادہ ہوگا وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. تو سوچئے, کوئی آدمی اگر کسی مسلمان بھائی کو اپنے سے نوکری, منصب, وظیفے میں کم سمجھتا ہے, اپنے سے مال اور دولت میں کم سمجھتا ہے, تو یہ کہاں تک اس کے لیے, لیکن یہ چیز پائی جا رہی ہے ہمارے اندر پائی جاتی ہے. مالدار کیا سمجھتا ہے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں. اسی طریقے سے یہ خواہش کرنا, دیکھیے ذرا توجہ دے گے, یہ خواہش کرنا کہ لوگ ہم سے سلام کرنے پہل کریں, ہم ان سے سلام کیوں کریں, یہ بھی کبر کی ایک صورت ہے کہ نہیں؟ حالانکہ سلام کرنے کا اسلوب کیا جی, جو آدمی چل رہا ہو وہ بیٹھے ہوئے سلام کرے, جو سوار ہو وہ پیدل چلنے والے سے سلام کرے, جہاں تھوڑے لوگ ہوں وہ زیادہ لوگوں سے سلام کریں, چھوٹا اپنے بڑے سے سلام کرے. یہ ہے سلام کا اصول اور اسلوب جو اسلام نے ہمیں دیا ہے, لیکن ایک صاحب جو تھوڑا سا عالم رہا کرتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے, ایک صاحب جو تھوڑا سا پیسے میں زیادہ رہا کرتے ہیں, ایک صاحب جو زیادہ علم میں یا اور کسی چیز میں رہا کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مقابل میں جو چھوٹا ہے وہ پہلے سلام کرے. اپنے کو سلام کرنا کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی توہین سمجھتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ملک والا دوسرے ملک والے کو جس کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے اسے پہلے سلام کرنا نہیں چاہتا ہے. اسی طریقے سے مجلس میں جو صدر مجلس ہوا کرتا ہے یا جو مجلس میں بہترین جگہ ہوا کرتی ہے, وہاں بیٹھنے کی خواہش کرنا, یہ نہیں کہ جہاں جگہ مل جائے وہاں آ کر کے بیٹھ جائیں, نہیں, بلکہ یہ رہے کہ جہاں پر بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے ہمارے ہاں جانتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے خصوصی, حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول کیا رہا ہے, آپ جہاں پر آتے تھے, جہاں جگہ ملتی تھی وہیں پر آپ بیٹھ جایا کرتے تھے, ہے کہ نہیں ہے؟ پھر صحابہ کرام آپ کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے, صحابہ کرام آپ کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خواہش کرنا یہ بھی کبر کے اندر داخل ہے. اسی طریقے سے ایک بہت بڑی چیز جو بات بڑے اونچے لوگوں میں پائی جاتی ہے, خواہ علم کے لحاظ سے ہوں, معاشرے کے لحاظ سے ہوں, یا وظیفے یا مال کے لحاظ سے ہوں, کہ وہ تو خود تو بیٹھے رہیں اور لوگ ان کے احترام میں کھڑے رہیں, ہے کہ نہیں؟ یہ بھی کبر ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ من
سرہ ان یتمثل اللہ لہ قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ وہ تو خود بیٹھا رہے اور لوگ کھڑے رہیں اس کے تعظیم میں، وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے. جس طریقے سے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا عام طور پر اسکولوں کے اندر ہے کہ استاد آیا تو بچے کیا ہے کھڑے ہو گئے اس کے تعظیم میں. اگر ٹھیک ہے اس سے سلام کرنے جا رہا ہے یہ تو الگ بات ہے، لیکن وہ سیدھے کہاں آئے گا اپنی کرسی پر آئے گا اور بچوں سے کیا چاہے گا کہ سارے بچے کہاں ہیں کھڑے ہو جائیں. اسلام اس کو جائے نہیں کہا دیتا. اسی طریقے سے اپنے نام کے ساتھ القاب کو پسند کرنا ہے کہ نہیں. علامہ لکھا جائے ان کے نام کے ساتھ، حضرت مولانا لکھا جائے، عالی جناب لکھا جائے، فلاں لکھا جائے، فلاں لکھا جائے. اگر یہ سب نہیں لکھا گیا تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں جلسے کے اندر دعوت ہی نہیں قبول کریں گے. حتیٰ کہ بعض لوگوں کے بارے میں آیا ہے کہ ہاں یہ لکھنا کہ علامہ آ رہے ہیں، ان کے لیے ان کے جگہ ان کے مقام کے مناسب لوگوں کا اجتماع کرنا اور جلسہ کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں کبر اور تکبر کے اندر داخل ہیں. اسی طریقے سے کبر میں یہ بھی داخل ہے کہ زمین پر اکڑ کر چلنا. زمین پر کیا ہے اکڑ کر کے چلنا ہے نہیں، سینہ تان کر کے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے بندے کیا ہے وَإِذَا نہیں ہے نا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں تو کیا ہے اکڑ کر کے نہیں چلتے. اسی لیے جانتے ہیں سنن ترمذی میں روایت ہے کہ جو شخص اس زمین پر اکڑ کر کے چلتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے حشر کے میدان میں چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا. کس شکل میں چیونٹیوں کی شکل میں، تاکہ لوگ اسے رونتے ہوئے چلیں. اللہ کی زمین پر اکڑ کر کے چلتا تھا نا، اسے اللہ فرمائے گا این الجبارون این المتکبرون. زمین کے اوپر چڑھنے والے اکڑ کر کے کبر کرنے والے گھمنڈ کرنے والے کہاں ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا حشر کے میدان میں کہ چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا. دیکھیے اللہ کے نیک بندے اس پر کتنی توجہ دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن سلام جس کا ذکر بھی ہم نے کیا تھا، مسند احمد میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار لوگوں نے دیکھا کہ اپنے سر کے اوپر لکڑی کا گٹھر لے کر کے بازار جا رہے ہیں. کون ہے؟ عبداللہ ابن سلام ہے، جن سے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت نازل فرماتا ہے. اور یہودیوں نے خود اقرار کیا تھا کہ ہم میں تم سب سے بڑے عالم ہو، سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہو. لیکن وہ اپنے سر پر کیا لے کر کے جا رہے ہیں؟ لکڑی کا گٹھر. لوگوں نے کہا کہ ارے صحابی رسول آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اس سے بے نیاز کیا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کبر اور گھمنڈ، نفس کے اندر جو کبر اور گھمنڈ پایا جا رہا اسے توڑ دیا جائے. ہے کہ نہیں؟ تو عرض کرنے کا مقصد زمین کے اوپر اکڑ کر کے چلنا، سینہ تان کر کے چلنا، اینٹتے ہوئے چلنا، سر کو اوپر کر کے چلنا، یہ کیا ہے؟ کبر کی اور تکبر کی نشانی ہے. ان اللہ لا يحب المتکبرین، اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے لوگوں سے بے رخی سے پیش آنا، یہ بہت سے لوگوں کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے کہ جس کو اپنے سے کسی بھی طریقے سے کمتر سمجھتے ہیں، چاہے اپنے سے مال میں کم سمجھ رہے ہوں، اپنے سے علم میں کم سمجھ رہے ہوں، اپنے سے وظیفہ کے اندر نوکری میں کم سمجھ رہے ہوں، اپنے کو منصب میں کم سمجھ رہے ہوں، اس کے ساتھ مسکرا کر کے نہیں. اپنا کام ہے تو کہتے ہی ہیں بھائی، کام پڑتا ہے تو گدھے کو بھی بھیا کہنا پڑتا ہے کہ نہیں ہے؟ اپنا کام ہے تو یہاں تک اتر آئیں گے، ہے نا. اور اگر اپنا کام نکل جائے تو ایسے گزر جائیں گے آپ کے سامنے سے کوئی آپ کو پہچانتے ہی نہیں، ایسا گزرے کوئی آپ کو پہچان نہیں رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے اسلام کے اندر شریعت میں یہ چیز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ مقام دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کو کی طرف دیکھ کر کے مسکرا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر اسے نیکی دیتا ہے، اسے صدقہ کا ثواب دیتا ہے نا. سنن ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر ابن جرئی سے کہا
کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. دیکھو کوئی بھی چھوٹی ہی نیکی ہو اسے تم ہلکی نہ سمجھنا، خواہ تم اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا ہی کر کیوں نہ بات کرو. واللہ کچھ لوگ فطری طور پر ایسا ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آپ دیکھیں گے ہی نہیں، حالانکہ چاہیے کہ بناوٹی مسکراہٹ لے آئیں، اپنے منہ سے زبردستی ہنسنے کی کوشش کریں، یہ چاہیے. لیکن فطری طور پر ایسا ہے کہ آپ کے پاس سے بار بار آپ اس کے پاس جاتے ہیں، آپ کو پہچانتا بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر کبھی مسکرائے گا نہیں، بلکہ بسا اوقات ایسا لگے گا کہ چاہتا ہے کہ آپ اسے پیسہ دیں تب مسکرائے گا، ورنہ بغیر پیسے کے مسکرانے والا نہیں. یہ بھی کبر کے گھمنڈ کے اندر داخل ہے. ایک مسلمان بھائی سے اگر کوئی آدمی ملے تو ہنس کر کے ملے. اسی طریقے سے کبر کے اندر اور گھمنڈ میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ اپنے کپڑے کو گھسیٹتے ہوئے چلے، یا جیسے کہا ہے ٹخنے سے نیچے اپنے کپڑے کو انسان لٹکائے. اس کی مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں، اور یہ برائی آج اس قدر عام ہو گئی ہے، اس قدر عام ہو گئی ہے کہ لوگ اسے برائی نہیں سمجھتے، اسے لوگ برائی نہیں سمجھ رہے، اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اسے عیب سمجھا ہی نہیں جاتا. خاص طور پر پینٹ پہننے والے، خاص طور پر شلوار پہننے والے، اور آج کل ثوب بھی ایسا پہننے لگے لوگ، اور تہبند خواہ کوئی بھی چیز ہے، پینٹ ہے یا تہبند ہے، ثوب ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر ٹخنے سے نیچے ہے ساتھیوں تو شریعت کے اندر اس کا استعمال کرنا اور پہننا جائز نہیں. بلکہ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، ما اسفل، ابو داؤد میں روایت ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فهو فی النار. ٹخنے سے نیچے تمہارے ازار کا جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ جہنم میں جانے والا ہے. بلکہ آپ نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں. کون؟ جو گھمنڈ اور تکبر سے اپنے کپڑے کو لٹکا کر کے چلتا ہے. مجھے یاد آیا مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، ہمارے خیال سے ایک صحابی عامر ابن شریح یا شریح ان کا نام، وہاں سے گزرے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے پاس جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا اور اس کا تہبند جو ہے اس کے ٹخنے سے نیچے لٹک رہا تھا. آپ نے فرمایا ارفع ازارک، اپنے ازار کو اوپر کر لو. وہ کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثلا معاملہ یہ ہے کہ میری پڈلیاں جو ہے نا وہ بڑی پتلی ہیں، ہے کہ نہیں، اور میں چلنے لگتا ہوں تو میرا ایک گھٹنا دوسرے گھٹنے سے کیا ہے، ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا، خاص طور پر دبلے اگر ہونا تو ایک سے ٹکراتا ہوا چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل خلق اللہ حسن، اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں تمہیں پیدا کیا ہے وہ خوبصورت. اللہ نے جس حالت میں تمہیں پیدا کیا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین قوام میں، بہترین حالت میں، ڈھانچے میں پیدا کیا. وبدأ خلق الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ذات جس نے جس چیز کو پیدا کیا اسے خوبصورت بنایا ہے. وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی پیدائش کتنا کہاں سے ہے؟ مٹی سے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ موت تک دوبارہ ان کا تہبند، یہ دیکھیے اللہ کے رسول کی باتوں کو مان لینا، کبر نہ کرنا، آخر تک مرتے دم تک ان کا جو ازار رہا ہے آدھی پنڈلی سے نیچے کبھی نہیں ہوا، آدھی پنڈلی سے نیچے کبھی نہیں ہوا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں رکھ رہا تھا کہ ہاں کبر اور غرور کے اندر کیا کیا چیزیں. آخری بات میں حالانکہ دوسری باتیں رکھنا چاہا تھا لیکن شروع درس ہی سے معاملہ جو ہے دوسری طرف نکل گیا سلسلے کلام، تو وہ آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ کہ یہ دیکھیے کہ انسان کبر و غرور کس وجہ سے کرتا ہے. ایک تھوڑی سی پر نظر ڈال لیتے ہیں بس اختصار کے ساتھ، حالانکہ یہ معاملہ بڑا لمبا ہے، کسی دوسری مجلس میں تفصیل کے ساتھ. دیکھیے ہم نے جہاں تک سمجھا ہے اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ جس پر لوگ فخر کرتے ہیں جیسا کہ ابھی گزرا ہے حسب اور نسب کے اوپر،
میں بڑا خاندان کا ہوں، میں سید ہوں، میں شیخ خاندان کا ہوں، ہے نا، میں افغانی ہوں، پٹھان ہوں، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف کوئی نائی خاندان کا ہے، دردی ہے، جلہا ہے، یہ ہے وہ، اسے کیا سمجھتے ہیں؟ حقیر سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ہے یہ بات نہیں ہے؟ تو ایک وجہ جو فخر کرنے کی ہوتی کیا ہوتی ہے؟ حسب اور نسب۔ لیکن انسان سوچے، ہر انسان جو عقل رکھتا ہے وہ سوچے کیا یہ چیز فخر کرنے کے لائق ہے؟ قطعاً نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخر میں جا کر کے ہر ایک کا خاندان تو ایک ہی ہو جاتا ہی نہیں ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو کس لیے فخر کرتا ہے؟ کس لیے اپنے کو بڑا بننا چاہتا ہے؟ اور سوچے کہ جس طریقے سے اے شیخ خاندان کے، اے سید خاندان کے انسان، تیری پیدائش ایک ناپاک، ذلیل، حقیر پانی کے قطرے سے ہے، ایسے ہی تو اس کی پیدائش ہے جو کسی دوسرے خاندان سے تو حقیر سمجھ رہا ہے نا، کہ وہ سونے کے پانی سے پیدا ہوا اور یہ مٹی کے پانی سے پیدا ہوا ہے۔ جی ہر ایک کی پیدائش کس سے ہے؟ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہی لوگ قبر کو ختم کرنے کے لیے، غرور کو ختم کرنے کے لیے، ثم جعل نسلہ، پھر انسان کی نسل کو کس سے بنایا؟ کس سے بنایا قاری صاحب؟ من سلالۃ من ماء مہین، ایک مہین، حقیر، ذلیل پانی کہ کپڑے پہ لگ جائے تو گھن کرتا ہے، کھاتا ہے اسے انسان، ہے کہ بغیر اسے دھوئے ہوئے استعمال نہیں کرتا۔ اس حقیر پانی کے نچوڑ سے پھر انسان کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ثم سوا، پھر اللہ نے اسے اچھا ڈھانچے میں بنایا۔ ونفخ فیہ من روحہ، اور اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا۔ وجعل لکم السمع والابصار، اور تمہارے لیے آنکھ اور کان بنائے، لیکن قلیلا ما تشکرون، تم لوگ شکر نہیں کرتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد انسان سوچے کہ آخر یہ خاندان کس کام آنے، اصل تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، دوسرے کس کام آنے والا ہے؟ سوچے حضرت نوح علیہ السلام اعلیٰ خاندان کے تھے نہیں تھے، لیکن ان کا بیٹا ان کے سامنے دیکھ رہے ہیں، نظر پڑ رہی ہے، سامنے جو ہے پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، ہلاک ہو رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے، لیکن بچا سکے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے باپ کو، کس کو؟ اپنے باپ کو، جس نسل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا سوچیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی نسل سے ہے؟ حضرت ابراہیم کی۔ تو حضرت ابراہیم کی باپ کی نسل سے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کریں گے، اے اللہ تعالیٰ میرے اس بدبخت باپ کو بخش دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اے ابراہیم، ہمارے ہاں خاندان کا کوئی لحاظ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے، اگر کوئی عمل ہے تو لا کر کے پیش کر دے، یہاں خاندان نہیں کام آئے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عبد مناف کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے بنو ہاشم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے بنو عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے محمد کی پھوپھی صفیہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس لیے کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ تو بھلا بتائیے خاندان فخر کرنے لائق ہے؟ یہ خاندان فخر کرنے لائق ہے؟ واللہ جو خاندان تجھے جہنم میں لے جائے، جو فخر تجھے جہنم میں لے جائے، اسے کیا لے کر تو فخر کر رہا ہے؟ آخر کس کام آنے والی بات؟ اسی طریقے سے لوگ جو فخر کرتے ہیں اس کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ حسن و جمال بھی ہوتی، خوبصورت ہوتی، خوبصورتی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے گورے لوگ کالے لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ہے بات صحیح کہ نہیں بات صحیح ہے؟ جسے اللہ کچھ خوبصورتی دیتا ہے، وہ اگر تھوڑا سا بغل والا بدصورت ہے تو اس پر ایک اکڑ کر کے اترا کر کے
چلتا ہے، حتیٰ کہ اس کو تو چھوڑ دیجئے، اس کی ماں بھی اپنے پڑوسی کے اوپر فخر کرتی ہے کہ یہ دیکھو تیرا بچہ کیسا ہے اور میرا بچہ کیسا ہے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا، فخر کرتے ہیں نا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، یہ جمال اور خوبصورتی اولاً تو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کیا ہے کہ نہیں؟ جو اپنے جمال پر فخر کرا سوچے اس سے بھی خوبصورت کوئی ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ اس کو بھی حقیر سمجھے کہ نہیں سمجھے گا؟ اپنے لیے پسند کرے کہ حقیر ہونا، تو کیسے دوسرے کے لیے پسند کر رہا ہے؟ دوسری بات یہ ہے سوچنے کی کہ یہ حسن اور جمال جو ہے یہ کوئی دائمی چیز ہے؟ کوئی دائمی چیز ہے؟ جوانی میں انسان کتنا خوبصورت لگتا ہے، لیکن بڑھاپا ہوتے ہوتے، حتیٰ کہ جوانی ہی میں کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو انسان جہاں خوبصورت سے خوبصورت رہا کرتا ہے تھوڑی ہی دیر کے اندر بدصورت سے بدصورت بن جایا کرتا ہے کہ نہیں؟ تیسری بات یہ کہ اچھا یہ بتاؤ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ خوبصورتی پسند ہے؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر یہ خوبصورتی اللہ کی اطاعت اور اللہ کے تقوی کے ساتھ رہی ہے تو یہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ کو مردے کتے سے بھی زیادہ کیا ہے؟ حقیر اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ہے کہ نہیں؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، ابو لہب خوبصورت تھا کہ نہیں خوبصورت تھا؟ اسے ابو لہب کیوں کہتے تھے بتائیے؟ کسی کو یاد ہے ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ اتنا گورا سرخ رنگ تھا۔ لہب کے معنی کیا ہوتا؟ چنگاری کے ہوتا، لپٹ کے ہوتا، ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چنگاریاں آئے، یعنی اتنا سفید تھا وہ ابو لہب، اس لیے اس کا لقب ابو لہب پڑ گیا ہے۔ حضرت بلال حبشی کیسے تھے جی؟ لیکن دونوں کے اندر کوئی فرق ہے کوئی فرق؟ اتنا فرق ہے کہ قیامت تک ابو لہب پر چھوٹے بڑے سارے لوگ لعنت بھیج رہے ہیں کہ نہیں ہے، اور بلال کے لیے سارے لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ بلال کو اللہ کے رسول نے یہ مقام دیا کہ اگر وہ اذان نہ دے تو لوگ نماز پڑھنے نہ آئیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور ابو لہب کو یہ بددعائیں دی کہ وہ بددعا اس کی قبر تک اس کے ساتھ گئی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، تباہ اور برباد ہو گیا وہ۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اسے کسی کام نہیں آ سکی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو خدا کے گھر کا غلاف کالا، سیاہ رنگ بلال بھی ہے، خدا نہ دیکھے شکل کسی کی، عمل سے انسان جمال بھی ہے۔ اگر عمل اچھا ہے تو خوبصورت ہے وہ، اور اگر عمل برا ہے تو انسان کیا ہے؟ بدصورت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا، اے بلال، رات ہم نے خواب دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے کنارے کھڑا ہوں اور جنت میں میرے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ بلال حبشی۔ ذرا سوچیں کتنا اونچا مقام حاصل ہے۔ کوئی خوبصورت سے خوبصورت انسان پا سکتا ہے اس کو؟ نہیں پا سکتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ حسن و جمال کیا چیز ہے؟ یہ فخر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان فخر کرتا ہے کس پر؟ مال اور دولت کے اوپر، ہے نا؟ مال و دولت فخر کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان کہیں کے رہنے والا ہے، اگر اس کے پاس مال ہے تو اپنے سے غریب آدمی کو حقیر ضرور سمجھتا ہے کہ نہیں؟ اور اس کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ میں کیا ہوں؟ میں اس سے زیادہ خوش نصیب ہوں، میں اس سے اچھے نصیب والا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہوں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ دیا ہے نا۔ جیسا کہ دنیا کا سب سے مالدار شخص کون تھا جی؟ قارون تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس کی قوم نے کہا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اے قارون، گھمنڈ سے کام نہ لے۔ کیا کہا؟ لا تفرح، غرور نہ کر، اکا کر کے نہ چل، تو نہ اترا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن آخر میں کیا کہا اس نے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میں اس لائق ہوں، اسی لیے اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے، یعنی میں اللہ کے نزدیک خوش نصیب تھا، تبھی تو اللہ نے مجھے یہ دیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اسے نہیں معلوم
کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ مال اور دولت والوں کو ہلاک اور برباد کر دیا ہے. آخر اس کے کس کام آیا یہ مال؟ کسی کام آیا؟ کسی کام نہیں آیا. تو ساتھیوں اگر مال ہو بھی کسی کو تو اولاً تو مال کے اندر ثبات نہیں رہا کرتا ہے. آپ لوگوں نے خود کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک وقت میں وہ کیا تھے؟ کروڑوں کے مالک تھے اور چند دن نہیں گزرے کہ وہ کوڑیوں کے محتاج ہو گئے. ابھی دیکھا ہوگا آپ نے 4-5 مہینے کے اندر سعودیہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا, اخبارات میں سنا ہوگا کہ کتنے لوگ جن کے ملایین تھا شیئر میں جن کا حصہ 2-4 مہینے نہیں گزرا کہ کنگال ہو گئے. حتیٰ کی بات کی کیفیت تو یہ ہوئی کہ مادرزاد ننگے سڑکوں پر نکلا, انہیں ہوش نہیں رہ گیا, انہیں ہوش نہیں رہ گیا ہے. تو یہ مال کس کام کا ہے ساتھیوں؟ کس کام آنے والا ہے؟ اس لیے ہم اگر فخر کریں تو اس مال پر کیسے فخر کریں؟ اور ذرا سوچیں یہ مال جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ تمہارا ہے؟ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ ایک مانتا ہی نہیں کہ یہ مال تمہارا ہے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, اللہ نے جو مال اپنا تمہیں دیا ہے اس مال میں سے غریبوں کے اوپر تم خرچ کرو. اسی لیے میں مثال دیتا ہوں ساتھیوں, یہ قلم جو میرے ہاتھ میں ہے اس کا مالک میں حقیقی نہیں ہوں. اس کا حقیقی مالک میں کیوں؟ اگر میں اس کو توڑنا چاہوں توڑنا جائز ہوگا؟ اگر میں حقیقی مالک ہوتا اس کو چاہے توڑوں چاہے پھینکوں چاہے جو کچھ کروں, اس سے جائز لکھوں ناجائز لکھوں جو کچھ کروں, میرے لیے جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں اگر حقیقی مالک ہوتا تو, لیکن جائز ہے میرے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اس کا حقیقی مالک نہیں ہوں. حقیقی مالک کون ہے؟ لہو ملک السماوات والارض, وہی ہے جس کے پاس آسمان اور زمین کی ملکیت حاصل ہے. تو مال پر انسان فخر کیسے کرے؟ یہ آخری بات ذرا سوچے مال سے متعلق کہ یہ مال اس دنیا میں تو فخر کر رہا ہے, لیکن آخرت میں کیا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غریب لوگ فقراء مہاجرین جو ہیں 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے مالداروں سے. کس سے؟ مالداروں سے. سنن ترمذی میں روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے تھے, بسا اوقات نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بھوک کی تاب نہ لا کر کے زمین پر گر پڑتے. لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر مرگی طاری ہو گئی, لیکن بے ہوش ہو کے گرتے کیوں تھے؟ سوچا کیوں گرتے تھے؟ ان کے پاس ایک کھجور بھی پیٹ میں ڈالنے کے لیے نہیں رہا کرتا. ذرا سوچیں کس قدر فقر تھا ان کے اندر کہ بھوک کی تاب نہ لا کر کے گر پڑا کرتے تھے. اس قدر فقر اور فاقہ ان کے اندر تھا. لیکن کیا ہم ان سے اچھے؟ سوچئے ہم میں سے کون ہے جو اپنے دسترخوان پر کم سے کم ایک آدمی کا کھانا کوڑے میں نہیں ڈال دیتا ہے؟ اتنا بچتا ہے اس کے دسترخوان پر, ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس قدر کھاتا ہے کہ پیٹ میں پھر اس کے بعد ایک لقمہ کھانے کی بھی گنجائش نہیں رہتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن انہیں نصیب ہوا صحابہ کرام کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تھے تو راوی کہتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ اگر تم یہ جان لو کہ اللہ کے نزدیک تمہارا کیا مقام ہے, اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک تمہارا کیا مقام ہے تو تم تمنا کرو گے کاش کہ اور فقیر ہم ہو جاتے. آپ نے ان کے لیے مالداری کی دعا نہیں کی, آپ نے ان کے لیے پیٹ بھر روٹی کی دعا نہیں کی. آپ نے کیا کہا؟ اگر تم یہ جان لو کہ اللہ نے تمہارا کیا مقام رکھا ہے تو تم چاہو گے کاش کہ ہم اور ہی فقیر بن جائیں. ساتھیو ذرا سوچیں وہ صحابہ کرام جو انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت تھی, اتنی بہتر جماعت اور دنیا میں کہیں نہ پیدا ہوئی ہے نہ پیدا ہوگی. ان کا حال یہ تھا کہ جب سجدے میں جاتے تھے تو کپڑا اتنا چھوٹا اور تنگ رہا کرتا تھا کہ بسا اوقات ان کی شرمگاہ ظاہر ہو جایا کرتی. اس پر آپ نے کیا کہا عورتوں سے کہ ایسا کیا کرو کہ تم سجدے سے سر اٹھانے میں تھوڑی تاخیر کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نخواستہ کسی کا کپڑا چھوٹا ہوگا تو اس کی شرمگاہ پر تمہاری نظر. یہ دیکھیے ان لوگوں سے متعلق آپ نے کیا فرمایا
تم لوگ مالدار صحابہ سے 500 سال پہلے جنت میں جاؤ گے. 500 سال کی مدت معمولی ہوتی ہے ساتھیوں. 500 سال اس دھوپ میں، جبکہ سورج صرف 1 میل کی اونچائی پر ہوگا، لوگ کھڑے رہیں گے، اور یہ صحابہ کرام جنت میں جا کر کے جنت کی نعمتوں سے مالا مال. تو وہ مال جو ہمارے لیے اتنا بھی کام نہیں آ سکتا ہے، اس مال کے اوپر ہم کیسے فخر کریں؟ وہ مال جو ہمارے پاس ہے، جسے نہیں ملا ہے، وہ ہم سے افضل ہے، تو ہم سے فخر کیوں کریں؟ اسی طریقے سے بسا اوقات لوگ طاقت اور قوت پر بھی فخر کیا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جس کو اللہ پہلوان بنا دیتا ہے، اچھی طاقت دیتا ہے، وہ اپنے سے کمزور کو کیا ہے، اس کے سامنے چلتا ہوئے اسے دھکا مارتے ہوئے چلتا ہے کہ نہیں؟ حقیر سمجھتے کہ یہ کیا ہے، اس کو تو ایک ہاتھ سے پکڑ لو تو چھوٹ نہ پائے، ہے کہ نہیں؟ لیکن سوچیں، اولاً تو یہ طاقت اور قوت کتنے دنوں کی ہے؟ اللہ ایسے لوگوں کو بھی مجھے صحیح سچے لوگوں نے بتایا ہے. بلکہ ابھی میں دمام سے آ رہا تھا تو ریڈیو پر ایک ایسے شخص کی آواز سنائی گئی کہ جس کا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، جس کے دونوں پیر کام نہیں کر رہے ہیں، صرف اگر کام کر رہا ہے تو اس کا اثر ہے، بس اور کچھ نہیں کام کر رہا، کچھ کام نہیں کر رہا ہے. لیکن ایک وقت تھا کہ وہ بھی جیسے یہاں بچے گاڑیاں نہیں چلاتے ہیں، ایسے ہی گاڑیاں دوڑ کے چلایا کرتا تھا. قسیم کے ایک شیخ ہے، وہ بتانے لگے کہ میں ایک شخص کی زیارت کو گیا، ایکسیڈنٹ میں ایسا حادثہ پیش آیا کہ اس کا سارا جسم کام نہیں کر رہا ہے. وہ بیان کرتا ہے کہ ایک دن میرا بچہ میرے بغل میں سو رہا تھا، مجھے پیاس لگی تھی، وہ اتنی گہری نیند سو رہا تھا کہ میں اسے بلاتا ہوں لیکن میری آواز کو سن نہیں رہا ہے. پانی میرے بغل میں ایسے رکھا ہوا ہے لیکن میرے ہاتھ میں وہ طاقت ہے کہ میں اٹھا کر کے پانی پیوں. تو انسان کی جس طاقت کی یہ حیثیت ہو ساتھیوں، اس طاقت پر فخر اور غرور کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کون سا فائدہ ہے اس پر غرور؟ سوچے کہ یہ طاقت آج اس سے اللہ تعالیٰ چھین بھی سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بدبخت ابو جہل جو اپنے خاندان پر فخر کرتا تھا، اپنی طاقت پر فخر کرتا تھا، اپنے ساتھیوں پر فخر کیا کرتا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو چرواہے تھے اور جن کے بارے میں ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کہیں میدان میں گئے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود اوپر درخت پر چڑھ کر کے مسواک توڑنے لگے. کیا کرنے لگے؟ زور کی ہوا آئی تو چونکہ ان کی پنڈلیاں جیسے بات لوگ بڑی پتلی تھی، زور اتنی تیز ہوا آئی کہ ان کی پنڈلیاں لڑکھڑا گئی وہیں پر. صحابہ کرام دیکھ کر کے ہنسنے لگے. آپ نے پوچھا تم لوگ ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا کہ ابن مسعود کی پنڈلیاں دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ پنڈلیاں قیامت کے دن ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں. سوچیں آپ، 2 کلو 3 کلو 4 کلو کی ہوں گی لیکن قیامت میں ترازو میں کتنی بھاری ہیں؟ جی احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں. اس کے برخلاف آپ نے فرمایا بسا اوقات قیامت میں ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں بڑا موٹا تازہ ہٹا کٹا ہوگا، لیکن جب ترازو میں رکھا جائے گا تو اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر ملے گا. تو ایسی طاقت پر، ایسی قوت پر انسان جو فخر کرے، اس سے بڑا بیوقوف کون سا انسان ہے کوئی اس سے بڑا بیوقوف کوئی انسان نہیں. سب سے بڑا بیوقوف ہوا ہے. اسی طریقے سے لوگ آخری باتیں بڑی ہیں اس سلسلے میں، لیکن آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں بات. بسا اوقات لوگ جو فخر کرتے ہیں اپنے جتھے کے اوپر، اپنے ساتھیوں کے اوپر، ہے نا، اپنے فلاں کے اوپر کہ ہاں بھائی میرا تعلق تو فلاں وزیر سے بھی ہے اور میرے پاس اتنے لوگ آیا کرتے ہیں اور میرے منسٹر سے ہی میرے تعلقات ہیں اور فلاں ہے اور تو کیا ہے، تیرے پاس تو کوئی نہیں آتا، ہے نا. فخر سے بیان کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ارے ہاں آج میرے پاس فلاں صاحب آئے تھے، آج میرے پاس. لیکن یہ کس چیز کی؟ اگر تقوی نہیں ہے، اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو کسی کام آنے والی ہے؟ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آپ لوگ سورہ کہف کا چوتھا یا پانچواں کون سا رکوع ہے گاڑی صاحب، وہ اٹھا کر کے پڑھ لیں گے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا.
کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما وکان له ثمر، کہ دو ساتھی تھے یا دو بھائی تھے، ایک کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا تھا، دولت بھی دی تھی، کھیتی باڑی بھی تھی، اور اس کے پاس لوگ زیادہ آ کے بیٹھتے بھی تھے، اور دوسرا جو تھا مسکین، کیا ان تمام چیزوں سے کیا تھا؟ عاری تھا۔ تو اپنے ساتھی سے کیا ہوتا ہے؟ وقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا، میں تم سے زیادہ مال والا ہوں اور ہمارے ساتھی جو ہیں وہ تم سے زیادہ بھی ہیں، بڑے عزت والے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، کفر نہ کرو، تمہیں کیا معلوم کہ یہ مال ایک دن ختم ہو جائے، یہ ساتھی ایک دن چھوٹ جائیں، تیرے کچھ کام آنے والا نہیں۔ ذرا سوچئے صدام کے لوگ ساتھی کتنے لوگ تھے، کوئی اس کے کام آیا؟ اسی دنیا میں دیکھ لیجیے ساتھیوں، آپ کوئی کام آ سکا ہے اس کے؟ کوئی کام نہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے ساتھی تھے؟ کتنے ساتھی تھے؟ کوئی ساتھی نہیں تھا۔ امت واحدہ، اکیلے تھے، اور پوری امت، پورے قوم کے لوگ ان کے خلاف ہوئے، پورے قوم کے لوگ انہیں آگ میں ڈالنے جانے لگے، کوئی بھی مددگار اس دنیا میں ان کا نہیں ہے۔ کتنا کوئی مددگار؟ کوئی مددگار نہیں، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتے کانپ اٹھے اور چیخ اٹھے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہتے اے رب، ابراہیم تیرا اکیلے اس دنیا میں نام لینے والا ہے اور آج آگ میں جلا دیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل آئے، اللہ نے فرمایا جاؤ، اگر تم سے ہمارا خلیل مدد چاہتا تو اس کی مدد کرو۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا، ہواؤں کا فرشتہ آیا، بارش کا فرشتہ آیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اکیلے تھے اور سامنے پوری فوج کھڑی تھی، حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ اگر اللہ نے ہماری مدد کے لیے تمہیں بھیجا ہے تو مدد کرو، ورنہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، وہی میرے لیے کافی ہے، بہترین کارساز، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کامیابی کس کو ملی؟ جتھے والوں کو کہ اکیلے ابراہیم کو؟ بلکہ اگر یہ اسرائیلی روایت سچ ہے تو جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا انتظام کیا تھا اس کی موت کیسے ہوئی ہے؟ جی ایک مچھر کے ذریعے ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ نمرود کے کان میں ایک مچھر گھس گیا۔ ذرا سوچیں، اتنا بڑا جتھا تھا، کسی کام آیا اس کا جتھا؟ ایک مچھر کی کتنی طاقت ہے کہ آپ اسے ہاتھ سے لے، وہ اگر آپ ہوا دیتے تو گر جائے، وہ ہاتھ میں ایک دو انگلیوں میں مسل دے اور کوئی طاقت استعمال نہ کرنا پڑے آپ کو مسلنے کے لیے، یہی تو مچھر ہے نا۔ لیکن وہ مچھر اسی کی ہلاکت کا سبب بنا ہے، کوئی جتھا اس کے کام آیا؟ تو ساتھیوں، عرض کرنے کا مقصد انسان فخر کرے تو یہ کون سے فخر کرنے کی وجہ ہے؟ یہ فخر کرنے کی وجہ نہیں ہے۔ فخر تو انسان اس پر کرے جو اسے اللہ تعالیٰ کے پاس کام آنے والی ہو، وہی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا کہ قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں گے، خواہ کہیں کے رہنے والے ہوں، کسی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ یہ نہیں کہ قریش خاندان کے ہوں گے، بنو ہاشم کے ہوں گے، وہی میرے قریب ہوں گے، بلکہ بنو ہاشم کا آپ کا چچا ہے، وہ آپ سے سب سے زیادہ دور رہے گا، اور بلال بہت دور کے ہیں، آپ کے سب سے زیادہ قریب رہیں گے۔ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اس آیت سے متعلق اور اس موضوع سے متعلق کہ ہاں لوگ اپنے سے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اس سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے کہی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تقویٰ سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں ہر شخص کو اپنا متقی، اپنا عبادت گزار، اپنا پرہیزگار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، ہم میں سے ہر شخص کی موت آئے تو ایمان کے اوپر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔